الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسے کہ الحمدللہ جو ہے مختلف موضوعات پہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کریم ہمیں اخلاص کے ساتھ قرآن و حدیث کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھے اس حوالے سے کہ نظر بد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، نظر بد ہوتا کیا ہے۔ تو آج ہم نے اسی موضوع پہ بات کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ 29واں پارہ سورہ قلم، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سورہ قلم کی آیت نمبر جو ہے 51 ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ کیا کافر تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی بد نظر لگا کے گرا دیں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ کو اپنی بد نظر لگا کے کیا کریں گے؟ وہ گرانا چاہتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والشان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے، لوگوں کے درمیان خطاب فرما رہے تھے، اور کفاروں نے، کفار کے کچھ ٹولوں نے، ابو جہل اور دیگر جو کفار کے سردار تھے، انہوں نے ایسے بد نظر لگانے، یعنی عرب میں یہ مشہور و معروف تھا، اور آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نظریں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، ان کی نظریں لگتے ہیں کہ بندہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو عرب میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اسی کام میں لگے ہوئے تھے کہ ان کو لوگ لے جایا کرتے تھے، یار اس کو نظر لگاؤ۔ تو کفار کے سرداروں نے کیا کیا، اور قرآن کہہ رہے ہیں نا، آپ دیکھیں قرآن اٹھا کے دیکھیں، لوگ بالکل انکار کرتے تھے، حدیث سے حالانکہ صحیح موجود ہے اس کے متعلق۔ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 29واں پارہ میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کافر بھی نظر بد میں ایسے ٹو لگا کے بیٹھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے نظر بد سے آپ کو گرا دیں۔ تو ان سرداروں نے ان نظر بد لگانے والے کو لا کے مجمع میں بٹھایا، انہوں نے بڑی کوشش کی، لیکن اللہ کریم نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ نے آپ کے لوگوں کے شر سے اللہ نے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ آپ دیکھیں دوسری آیت سورہ یوسف کی، آپ آیت نمبر 67 اٹھا کے دیکھیں، حضرت یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَقَالَ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، تم داخل نہیں ہونا ایک دروازے سے، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ کیا؟ مختلف دروازوں۔ آگے فرماتے ہیں اِنِ الْحُكْمَ إِلَّا اللَّهُ، حکم تو اللہ ہی کا ہے، ساری چیزیں اور اسی پہ بھروسہ ہے، لیکن کیا نام ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ مومنوں کا طریقہ رہا، انبیاء کا طریقہ رہا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، مصر کے بادشاہ کنعان سے جب ملنے کے لیے یہ 12 بیٹے گئے تو آپ نے یہ حکم فرمایا کہ جب تم محل کے اندر داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل ہونا، کیونکہ آپ کے بیٹے کی قد و قامت، خوبصورتی سارے کمال کا تھا، تو ایسا نہ ہو ایک دروازے سے آپ داخل ہو تو ساری کی توجہ ایک دروازے کی طرف ہو۔ تو فرمانی فَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، مختلف دروازوں سے ایک ساتھ داخل ہونا، تاکہ جب مختلف دروازوں سے داخل ہوگے تو توجہ بڑھ جائے گی، تو اس طرح تم نظر بد سے محفوظ رہو گے۔ یہ قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ تو نظر بد کی حقیقت ہے میرے بھائی، نظر بد ہے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العین حق، نظر حق ہے۔ اور پھر میں اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے، تقدیر سے آگے بڑھ جاتی ہے تو نظر بد ہے۔ اندازہ کریں، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو دیگچی میں پہنچا دیتا ہے، ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ اندازہ کریں، حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ حضور جب دعا مانگتے تو یہ دعا مانگتے، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ہر بری نظر سے، انسانوں اور جناتوں کی ہر بری نظر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو میرے بھائی نظر بد کی ایک حقیقت ہے، نظر بد اثر کرتا ہے، اور یہ اصول ہے، آپ دیکھیں، اور کئی موقع پہ، اور اس کے اندر کئی معاملات ہیں کہ بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب جو ہے کتاب السلام کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت جعفر طیار کے گھر میں گئے۔ جب حضرت جعفر طیار کے گھر میں گئے تو آپ نے ان کے بچوں کو دیکھا، تو بچوں کو دیکھنے کے بعد ان کی والدہ اسماء بن امیس سے کہنے لگے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اے اسماء بن امیس،
کیا بات ہے کہ میں اپنے بھائی کے بچوں کو بڑا دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، بڑا میں ان کو دبلا پتلا دیکھ رہا ہوں، بڑا کمزور دیکھ رہا ہوں میں اپنے بھائی کے بچوں کو، تو انہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ تو حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بن عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ مسئلے سے مراد کوئی بیماری، پیٹ کا درد، منہ کا درد، سر کا درد، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو نظر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پڑھا ہوں میں آپ کے سامنے، حدیث نمبر 5855 ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ حضرت اسماء بنت عمیس فرما رہی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو نظر بد ہے، نظر ہے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تائید فرمائی، ہاں۔ تو اسماء بنت عمیس کو آپ نے فرمایا کہ اسماء تم ایسا کیا کرو، ان پر دم کیا کرو، ان پر کیا کیا کرو؟ دم کیا کرو۔ پھر حضرت اسماء بنت عمیس فرماتی کہ وہ دم کے الفاظ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سنائے، حضور نے فرمایا ہاں ان الفاظ سے دم کیا کرو۔ آج دیکھ رہے ہیں نظر بد برباد کر دیتی، کتنے ایسے لوگ ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جن کو نظر بد تباہ برباد کر دیتی ہے۔ لوگ اپنے بچوں کی تصویریں، بچہ پیدا ہوتا ہے بھی تصویر ڈی پی پہ لگاتے ہیں، فیس بک کی آئی ڈی پہ لگاتے ہیں، جہاں مرضی تصویر لگاتے ہیں، اگلے دن بچہ بیمار ہو رہا ہوتا ہے، سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب کئی اس طرح کے معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر بد تو پتھر کو بھی توڑ دیتی ہے، نظر بد پتھر کو توڑ دیتی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اچھا نظر بد کے اندر بھی معاملات ہیں، انسانوں کی نظر بد بھی ہوتی ہے، جنات کی بھی نظر بد ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے۔ آج صرف اس موضوع پہ ہم نے بات کی کہ نظر بد کی حقیقت کیا ہے، تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ نظر بد بالکل حقیقت ہے، قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 اٹھا کے دیکھیں، سورہ قلم 29ویں پارے کی آیت نمبر 51 اٹھا کے دیکھیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ جس کی حفاظت رب کریم کر رہا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو کوئی نہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، لیکن ایک حقیقت جو چیز ہے اس کو رب نے بیان فرمایا، کیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے نظر بد سے آپ کو تکلیف پہنچائیں، آپ کو گرا دیں، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتا، اللہ آپ کی حفاظت فرما رہا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، داخل نہ ہو ایک دروازے سے بلکہ مختلف دروازے سے داخل ہو تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ بے تحاشا حدیثیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہمیں فوراً سے کچھ طبقہ ہمارا ایسا ہے جو واقف نہیں ہے، یا اگر واقف ہے تو ان کی اپنی انانیت ہے، یہ ہٹ درمی کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، قرآن کو سمجھیں۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام ممبر سے گزارش کروں گا میرے بھائی زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں، سیکھا کریں، آگے شیئر کیا کریں۔ یہ آپ کا دیکھنا، آگے شیئر کرنا، یہ نیکی ہے۔ اور جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا، اس شخص کو دعا دی کہ جو شخص میرے قول کو سنے، میری حدیث کو سنے، اس پر عمل کرے، اس کو آگے تک پہنچائے، رب کریم اس کو تر و تازہ رکھے۔ یہ حضور کی دعا ہے اس شخص کے لیے۔ تو ہمارا یہاں پہ حاضر ہونے کا مقصد، ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے۔ کوئی اس کو کچھ بھی سمجھے، لیکن میرے دل سے اگر آپ پوچھیں گے تو صرف یہی مقصد ہے کہ میرا رب اور آقا علیہ السلام کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں، بالخصوص ہمارے فاروق بھائی اور دیگر جتنے بھی احباب اس میں کام کر رہے ہیں، ورکنگ کر رہے ہیں، جو اسپیشلی فاروق بھائی، اللہ جتنے بھی لوگ ہیں، اللہ کریم ان کو بھی دونوں جہاں کی برکت دے۔